بہت سارے ایسے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں کہ پولیس جو ہے وارنٹ کے بغیر گھروں کے اندر داخل ہو جاتی ہے، جبکہ ہم نے سنا ہے کہ وارنٹ کے بغیر کبھی کسی گھر کے اندر پولیس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی، گھروں میں جاتی ہے، عورتوں کو مارتی ہے، بچوں کو مارتی ہے۔ اس طرح کے تشدد کی بہت ساری ویڈیوز بھی سامنے آتی ہیں روزانہ، کہیں نہ کہیں گھر کے اندر داخل ہونے کے علاوہ بھی۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس میں جب کسی کے گھر کے اندر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو، پولیس جو ہے وارنٹ کے بغیر داخل ہو جائے، مار پیٹ بھی کرے اور ہراساں بہت زیادہ کرے، تو کیا کرنا چاہیے اس وقت شہریوں کو؟ دیکھیں، یہ جو گھر کے اندر پولیس کا بغیر وارنٹ کے، بغیر اجازت کے، علاقہ مجسٹریٹ کے وارنٹ کے بغیر، اجازت کے بغیر داخل ہونا جو ہے تو یہ ایک سنگین جرم ہے۔ ہمارا جو آئین ہے، آئین پاکستان 1973 جو ہے، ہر شخص کو جو ہے نا یہ چار دیواری کی جو پروٹیکشن دیتا ہے کہ اس کو وائلیٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب ہمارے بڑے سینئر قانون دان ہیں، ہائی کورٹ کے آنریبل جج بھی رہے ہیں۔ انہوں نے PLD 1998 پیج 35 پہ ایک بڑی مشہور ججمنٹ دی تھی، جس میں مختلف احادیث اور قرآن پاک کے حوالہ جات دے کے انہوں نے روکا تھا کہ چار دیواری جو ہے نا، اس کا تحفظ جو ہے نا ہمارا دین بھی دیتا ہے، اسلام بھی دیتا ہے، آئین بھی دیتا ہے، لیکن اس کی وائلیشن مسلسل ہو رہی ہے، تو یہ اٹ سیلف ایک جرم ہے۔ لیکن پولیس کے ذرائع بھی تو یہ بتاتے ہیں کہ جو ہمیں اجازت ہے، نہیں دیکھیں، کس قانون کا سہارا لیتے ہیں؟ دیکھیں جو ہے نا چار دیواری میں اس طرح بغیر وارنٹ کے اندر جو ہے نا گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، یہ منع کیا گیا ہے۔ پولیس اس میں وہ ایک جو ہے نا ایک فرضی قصہ سا بنا لیتے ہیں کہ جی میں فلانے عادی مجرم کو پکڑنے کے لیے، جس کے پرپیچول وارنٹ آف اریسٹ جاری ہوئے تھے، میں اس کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ فلاں جگہ گیا، وہ آگے بھاگ رہا تھا، میں اس کے پیچھے گیا اور وہ میرے پاس وارنٹ تھا اس کے اریسٹ کرنے کا، تو وہ گھر میں گھس گیا، تو میں بھی گھر میں گھس گیا، تو اس چاہے وہ جس کا بھی ہے تو وہ گھس گیا، تو وہ جو ہے نا لیکن یہ پروف تو نہیں ہو سکتا نا پھر جب کورٹ میں آتا ہے۔ ہاں بالکل، یہ جب عدالتوں میں آتا ہے تو عدالتیں تو اس کو اپروو نہیں کرتی اور اس کو ڈسکریج کرتی ہیں۔ ویسے بھی جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر کے باہر کے دروازے کی کسی درز میں سے، سوراخ میں سے دیکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی آنکھ کو تکلے سے پھوڑ دوں۔ تو یہی چیز آئین میں، کانسٹیٹیوشن میں آئی ہے، اور اسی لیکن پھر اس وقت اس شہری کو کیا کرنا چاہیے؟ 15 پھر اس کو کال کرنا چاہیے 15 پہ یا پھر کیس کرنا چاہیے فوری طور پہ؟ ظاہر ہے کیس کرنا چاہیے۔ کیس کس بنیاد پہ کرے گا؟ کیس دیکھیں وہ اسی بنیاد پہ کرے گا کہ میرے گھر میں کوئی داخل ہو گیا ہے، اس کو چاہیے وہ جو ہے نا متعلقہ DPO صاحب کو درخواست دے، DIG صاحب کو درخواست دے، IG صاحب کو درخواست دے، علاقہ مجسٹریٹ صاحب کو درخواست دے، پرائیویٹ کمپلینٹ بھی کر سکتا ہے ڈائریکٹ۔ اگر وہاں پولیس کے ہاں رسائی نہیں ہوتی تو ہمارا قانون پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے نا CRPC کے تحت جو ہے وہ سیکشن 202 کے تحت اسے اجازت دیتا ہے کہ وہ کمپلینٹ کرے، لیکن وہ جو ہے نا اس طرح کا ٹرینڈ نہیں ہے، لوگ وہ کمپلینٹ کی طرف نہیں آتے، تو پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور اوپر جو ہے DPO صاحب، DIG صاحب اور IG صاحب کو درخواست دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر جو ہے اگر وہاں سنوائی نہیں ہوتی، پھر وہ سیشن کورٹ میں بھی درخواست دے سکتے ہیں 22A کے تحت۔ اگر وہاں بھی کوئی ایسی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو پھر اس میں آنریبل ہائی کورٹ میں ریٹ میں بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن وہ تو بندہ کو سٹینڈ لے تو ہاں جی، جو کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی شہری جو ہے اس دوران ایک ویڈیو ولاگ بنا دیتا ہے اپنے گھر پر ہونے والے اس حملے کو، جی، تو
पुलिस तो फिर उस पर पीका के तहत फिर मुकदमा दूसरा बना देती है कि इसने हमारी जो है कार्य सरकार में मुदाखलत की और बदनाम करने की कोशिश की है, जबकि वो बंदा अपनी एविडेंस भी पूरी वीडियो में दे दे। ऐसे ये बात आपकी दुरुस्त है कि वो सीसीटीवी दिखा दे, उसके फुटेज दिखा दे कि ये हो रहा है। मतलब है पीका एक्ट के तहत तो ये है कि कोई वीडियो बना के उसको जो है ना वो अपलोड कर दे, अपलोड करके जो उसको मतलब है जो है ना। अब लोगों के पास सांस लेने के लिए और क्या है, इंसाफ लेने के लिए और क्या करें वो जब उन्हें पता चलता है साल फिर इस काम के लिए, इस इंसाफ के लिए उसको अदालतों में जाना पड़ेगा, पुलिस थ्रेट्स का सामना करना पड़ेगा। और अब तो और ज़्यादा उनके लिए, उनके दिलों पर अब खौफ है, सीसीडी का अपना खौफ है। नहीं, दुरुस्त है कि वो सीसीडी भी अपनी जगह ठीक, मामला ठीक, बहुत सारे मामलात में ठीक है, जो लोगों को बड़ा एक जो है ना रिलीफ मिला है। जो हमारे चट्टा साहब है ना जी, उन्होंने ज़फ़र सुहेल चट्टा साहब ने, उन्होंने ये बड़ा लोगों को रिलीफ दिया है कि मैं समझता हूँ कि बड़ा इफेक्टिवली काम कर रही है। अगर मेरिट पे ही होता है, अगर मेरिट पे वो माशाल्लाह बड़े सीजन और बड़े समझदार पुलिस ऑफिसर हैं, बड़े सीनियर और बड़े कॉम्पिटेंट हैं वो, तो वो ठीक काम कर रहे हैं। मैं उनसे बड़ा लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, सुकून आ रहा है इलाकों में, बहुत सारी ये चीज़ें देखने। लेकिन फिर मैं कहूँगा अगर मेरिट पर ही होता है, बहुत बड़े देखिए जहाँ बात सर जो क्रिमिनल्स हैं, हाँ दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए जहाँ इंसान रहता है ना जी, वहाँ चोरियाँ भी होती हैं, वहाँ डकैतियाँ भी होती हैं, वो तो हर माशरे में है। वहाँ बाज़ का कोई एविडेंस ज़ाया भी हो जाती है, कोई एविडेंस जो है ना महफूज भी हो जाती है, किसी को मुकम्मल दादरसी नहीं मिल सकती, बहुत से फैक्टर होते हैं। अगर हम ये कहें कि जो है ना बिल्कुल ये फ़ोटोग्राफिक मतलब है पिक्चर जो है ना जिस तरह होती है एविडेंस, उसको इस तरह महफूज कर लिया जाए, ये किसी हद तक मुश्किल हो जाता है। और पुलिस एक्यूरेट उसको जो है ना दादरसी दे दे, ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रहनुमाई फरमाई।